بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس کلپ کے اندر میں سید اقرار الحسن شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ اور اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھتے ہوئے حق خطیب کے آستانے پر پہنچے اور اس کی اصلیت اور حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا، اور یہ بات بالکل لوگوں کے سامنے عیاں ہو گئی کہ یہ حق خطیب حق نہیں ہے بلکہ یہ باطل ہے۔ نام اس کا حق لیکن اصل میں یہ باطل ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس قسم کے یہ پیر لوگوں کے مال کو بھی لوٹتے ہیں اور لوگوں کے ایمان کو بھی خراب کرتے ہیں، اور اس جیسے لوگوں کی اور اس جیسے پیروں کی حقیقت کو واضح کرنا یہ امت کے علماء کا فریضہ ہے۔ لیکن علماء کرام اپنے اختلافات سے باہر نکلیں گے تو ان جیسے لوگوں کو بے نقاب کریں گے۔ اللہ تعالی نے ایک اینکر سے یہ کام لے لیا ہے، اور اس سید اقرار الحسن صاحب نے پہلے بھی کئی اس قسم کے پیروں کو جو لوگوں کے ایمان کے بھی اور ان کے مال کے بھی اور ان کی عزتوں کے بھی وہ ڈاکو تھے، ان کو بھی بے نقاب کیا ہے سید صاحب نے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ایک اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کام کے ساتھ ایک اہم کام بہت ضروری اور لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جہالت کو دور کیا جائے۔ جب تک لوگوں کی جہالت دور نہیں ہوگی اس وقت تک ان پیروں کے آستانے آباد رہیں گے، اور یہ پیر مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر لوگوں کو لوٹتے رہیں گے، حتیٰ کہ ان کی عزتوں سے بھی کھیلیں گے اور کھیل رہی ہیں۔ اس کے پیچھے جہالت کھڑی ہے۔ وہ جہالت کیا ہے کہ قرآن مقدس جس کے بارے میں رب خود ارشاد فرماتے ہیں یخرجکم من الظلمات الی النور، کہ یہ قرآن لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آنے والا ہے۔ قرآن کی تعلیم نہیں ہے، الفاظ تو ہیں، پڑھے پڑھائے جا رہی ہیں، رٹے رٹائے جا رہی ہیں، لیکن اس میں جو اللہ تعالی نے پیغام دیا ہے، جو ہدایت اس میں رکھی ہے، جو نصیحت اس میں رکھی ہے، وہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے لوگوں کے علم و عمل کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے۔ علماء کا حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کو صحیح معنی بیان کریں۔ قرآن کوئی دم درود کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی جسمانی علاج معالجے کے لیے کتاب نہیں آئی۔ قرآن آیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج بن کر آیا ہے۔ دل کی بیماری، دل میں جو اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، شرک ہے، کفر ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، رذائل جو کچھ بھی پیدا ہوتے ہیں دل کے اندر، ان کا علاج قرآن بن کے آیا ہے۔ شفا کی صحیح تفسیر پیش کریں۔ یہ نہیں کہ آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں اور پھونک ماریں اور مریض صحت یاب ہو جائے۔ قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا۔ علماء کو چاہیے کہ یہ بات عوام کے سامنے واضح کریں، بتائیں ان کو۔ قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جسمانی علاج کے لیے آیا ہے، کہ فلانی آیت کی یہ تاثیر ہے، فلانے وظیفہ پڑھ لو، آیت کا یہ وظیفہ پڑھ لو یہ تاثیر ہوگی، نہیں۔ یہ سورہ رعد میرے سامنے ہے، سورہ رعد کی یہ آیت نمبر 31 ہے، اس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ چلنے لگ جاتے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، یا اس کی تاثیر سے مردے کلام کرنے لگ جاتے، تو تب بھی یہ مشرک ایمان نہ لے آتے۔ یعنی اللہ بتا رہے ہیں ولو، اگر ایسا قرآن ہوتا، یعنی قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کے پڑھنے سے پہاڑ ہلنے لگ جائیں یا چلنے لگ جائیں یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگ جائے یا کوئی مردہ کلام کرے، ہم قرآن کی آیت پڑھیں اور مردے کلام کرنے لگ جائیں یا بیمار صحت یاب ہو جائے، نہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا کوئی قرآن ہوتا، اگر کی بات ہے، یہ ہے نہیں، یہ قرآن اس مقصد کے لیے،
یہ بات بالکل واضح ہے، قرآن کی ہوئی ہے۔ ہمارے علماء یہ حقیقت عوام کے سامنے پیش نہیں کرتے، نہیں واضح کرتے، جس کی وجہ سے اس قسم کے یہ پیر اپنے آستانوں میں بیٹھ کر لوگوں کے ایمان اور ان کے مال کو یقیناً ہڑپ کر رہی ہیں۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، بہت سارے پیر، درویش، گدی نشین اور علماء لوگوں کا مال نہ حق کھاتے ہیں۔ احبار حبر کی جمع ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور یہ شف والی سرکار حق خطیب جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنی کرامتیں دکھاتے ہیں، کوئی کرامت نہیں ہے، اور یہ بتا چکے ہیں، سید اقرار الحسن صاحب واضح کر چکے ہیں کہ یہ ساری ان کی اپنی ڈرامہ بازی ہے، شعبدہ بازی ہے۔ اسلام کے اندر اس چیز کی حقیقت نہیں ہے۔ کرامات کا نام لے کر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور یقیناً یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے، باطل بھاگ چکا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کی جہالت کو دور کیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ لوگوں کی جہالت کو دور کیا جائے۔ جتنا لوگ جاہل ہوں گے اتنا، کہتے ہیں نا کہ وہ پیر بڑا کامل ہے کہ جس کے مرید جاہل ہیں، جتنے بڑے مرید جاہل ہیں اتنا بڑا پیر ہوگا۔ بڑا پیر بننے کے لیے مریدوں کا جاہل ہونا ضروری ہے۔ اگر علم کی روشنی آ جائے، قرآن کی روشنی آ جائے، صحیح مذہب کی روشنی ان کے اندر آ جائے، تو وہ ایسے پیروں اور فقیروں کو یقیناً نہیں دیکھیں گے کہ کون ہے کون نہیں، وہ اپنا راستہ خود متعین کریں گے۔ تو اس لیے میں اس معاملے میں اپنی عوام الناس سے، لوگوں سے درخواست کروں گا، خاص طور پر علماء سے پہلے درخواست کروں گا کہ علماء بڑی بہادری کے ساتھ، جرت کے ساتھ قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، قرآن کو بیان کریں، اور لوگوں کو یہ حقیقت بتائیں کہ قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا، قرآن آیا ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، نصیحت کے لیے۔ اور یہ بات بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسی چیزوں سے منع کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عقد عقدۃ ثم نفث فیها، جس نے کوئی گرہ باندھی پھر اس میں پھونک ماری، فقد سحر ومن سحر فقد کفر، جس نے گرہ باندھی، پھونک ماری، کوئی پڑھ کے، اس نے جادو کیا، اور جادو کرنے والا کفر کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کا بھی فتویٰ ہے کہ جادوگر جو ہوتے ہیں ان کا ایمان خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، ایمان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور میرے معزز سامعین، اس کا واحد علاج پھر وہی ہے کہ جہالت کو دور کیا جائے، اور جہالت کو دور کرنے کے لیے ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جہالت کو دور کرنے کے لیے شور مچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جہالت کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے علم نور کو جگانا چاہیے۔ جس طرح کمرے میں یا اندھیرا ہو جاتا ہے، ہم ایک بلب جلاتے ہیں، لٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اور شور مچانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم جو ہی بلب جلاتے ہیں اور اندھیرا خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ آپ علم کی شمع جلائیں، علم کی شمع جلانا آپ کا کام ہے، جگانا آپ کا کام ہے، تو یہ اندھیرے خود بخود ختم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، کافور ہو جائیں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر علم کے نور کی شمع کو، علم کی شمع کو جگائیں، علم کے ذریعے سے لوگوں کو تربیت کریں۔ اور تربیت کی یہ بہترین کتاب، یہ واضح کتاب، مبین کتاب، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، حق سچ کتاب، آسمان سے نازل کی ہوئی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نازل ہوئی ہے، اور اس کا مقصد جنتر نہیں، منتر نہیں، دم نہیں، درود نہیں، کوئی تعویذ نہیں، پھوکے نہیں، دھاگے نہیں، اس مقصد کے لیے کتاب نہیں آئی ہے۔ یہ کتاب ہے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، نصیحت کے لیے۔ یخرجکم من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آنے کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ اسی کے ذریعے جہاد کیا جائے، اسی کی شمع کو روشن کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اللہ جہالت کو دور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔